الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سب تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اس جہان کے اندر پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا ہے، چن لیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا انعام ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو اپنے پیدا کرنے والے کو عبادت کرے، اس کی پرستش کرے اور اسی سے فریاد کرے. یہ بہت بڑا انعام ہے اور یہ بہت بڑا شرف ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے مالک کو پہچانا اور اس کے سامنے جھک گیا. اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے پیروی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور بالخصوص نماز تراویح کے اندر ابھی ہم نے اور آپ نے مکمل طور سے ایک پارے کی تلاوت اپنے دونوں کانوں سے ہم سب نے الحمدللہ سنے ہیں. آج کے اس نماز تراویح کے اندر 6ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں. دیکھیے، پورے قرآن مجید کے اندر جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اس کو قرار آتا ہے. سمجھ رہے نا؟ قرار کے مطلب سکون، اطمینان. اور جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو قرار نہیں آتا ہے، اس کو فرار آتا ہے. فرار کے مطلب ہوتے ہیں بھاگنا، اس کو کہیں چین نہیں ملتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے آج کے اس پارے کے اندر جو پیغام دیا ہے ہم سب کے لیے، اس میں سے خاص منتخب اور چیدہ باتیں سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو جائے سمجھنے کے لیے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی، معاشرتی، تمدنی اور کسی بھی ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو پاکیزہ ہونا اور پاک ہونا ضروری ہے. جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اور اس ماحول کے اندر صرف ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے اور آدمی اچھا نہ ہو تو ماحول اچھا نہیں بن سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. آپ سوسائٹی کو اچھا کرنے کے لیے، ماحول کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ بھی اچھا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تب جا کر کے وہ ماحول آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے ایک پیغمبر جو قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ابھی کے تلاوت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے جو عیسائیوں کا باطل عقیدہ، باطل منہج اور باطل جو سوچ ہیں، فکر ہیں، جو گمراہ کن عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو تردید کیا ہے. تردید کے مطلب اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو اللہ رب العالمین نے ریجیکٹ کیا ہے، اس کو کاٹ دیا ہے. کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، اللہ رب العالمین نے اس فکر کو کہا یہ باطل ہے. کیسے تم نے اس فکر کو بنا لیا؟ کیسے تم نے اس عقیدے کو گڑھ لیا؟
تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اس کی فکر کو اور اس کے عقیدے کو ریجیکٹ کیا، تردید کر دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے، ان کی ایک سوچ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت ہی نازل فرما دیا۔ جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اپنے رب کے بارے میں بایو ڈیٹا پیش کریں، کیا ہے آپ کے پاس بایو ڈیٹا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کیا می سیوا سے اٹھا کر کے لائے بایو ڈیٹا؟ دیکھو یہ بایو ڈیٹا ہے اللہ کا، ایسا کرے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بایو ڈیٹا پوچھتے ہیں، ذرا پڑھ کے سنا دو یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بایو ڈیٹا ہے کہ کہو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور وہ اللہ بے نیاز ہیں، کسی کی محتاج نہیں ہے وہ اللہ، اور اسی طریقے سے وہ نہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کسی ماں نے ان کو جنم دیا ہے۔ پتہ کیا چلتا؟ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی نہیں، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں، باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے کسی بھی طریقے سے نہیں۔ اللہ رب العالمین تنہا ہے، تنہا تھے اور تنہا رہے گا، کچھ نہیں تھا اللہ رب العالمین تھا، کچھ نہیں رہے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رہے گی، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس باطل عقیدے کو کھنڈم کیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ اللہ اور اس کے بندوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ یہ بھی ایک آیت آئی، یہ پیغام آیا کہ جو اللہ اور بندوں کے درمیان عہد ہوا ہے، جو وعدے ہوئے ہیں، اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو نبھانا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ویسے وعدے تو آج اکثر و بیشتر پورے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وعدے کے خلاف ہی ہوتے ہیں، اور وعدے کے خلاف یہ بڑے ہی ڈینجر ہیں، جسے کئی مرتبہ احادیث کے اندر، دروس کے اندر، خطبات کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک بات یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی تعاون کرنا چاہیے۔ نیکی کے کاموں میں کوئی بھی نیک کے کام ہے، آپ کو بولے یا نہ بولے، تقوی کا کام ہے، آپ کو بلائے یا نہ بلائے، آپ اس میں مل جائیے، اس میں جڑ جائیے، اس نیکی کے کاموں میں شانہ با شانہ اور کاندھا با کاندھا ملا کر کے چلنے کی کوشش کیجیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی مجھے نہیں بولے، مجھے نہیں بلائے، نہیں، نیک کا کام ہے، آپ کو بھی نیکی چاہیے، آپ کو بھی نیکی چاہیے۔ بس جس طریقے سے ٹرین کے انجن آن ہونے کے بعد جب انجن چلنے لگتی ہے تو پیچھے سارے ڈبے چلنے لگتے ہیں، اسی طریقے سے نیکی کے کام ہے تو بھائی آپ ان ڈبوں کے جیسے آپ لگ جائیے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک کے کام میں آپ شامل ہو جائیں گے اور شریک ہو جائیں گے۔ تو نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی تعاون کرنا چاہیے، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور سرکشی اور دبنگری، دادا گیری کے کاموں میں، نقصان دینے والے کاموں میں آپ دور ہی رہ جاؤ، اسی میں آپ کے لیے خیر اور آپ کے لیے بھلا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ جانوروں کا تذکرہ کیا، کچھ جانوروں کا جن کا گوشت آپ کے لیے کھانا، آپ کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ ان جانوروں کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے ہیں، حرام ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے، حلال چیزوں کو آپ کھائیں، اور حرام کاموں سے بچنا یہی ایمان ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں کہ حلال بھی کھا لو حرام بھی کھا لو، نہیں، اللہ رب العالمین نے جو چیز حلال کی ہے اس کو آپ کھاؤ۔ اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں
جیسے شکاری جانوروں سے کیا ہوا؟ شکار آپ کھا سکتے ہیں لیکن شرطوں کے ساتھ. شرط، آپ کے پاس بکریوں کے ریوڑ ہیں اور وہاں پر آپ ایک ایسا جانور پال کے رکھے ہیں جس کو آپ نے تعلیم دے رکھا ہے. وہ چیر کے کھانے والے نہیں، پھاڑ کے کھانے والے نہیں، زبردستی خون بہانے والے نہیں. تو اس کا شکار کیا ہوا، اس کا پکڑا ہوا جانور یا پکڑی ہوئی وہ چیز جو لے کے آئے، آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، استعمال میں کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کے تابع ہو یا آپ نے اس کو تعلیم دیا ہے، مکمل طور سے ٹرینڈ کیا ہے، تو اس جانور کے شکار کیے ہوئے چیز کو آپ لے سکتے ہیں اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے فرائض اور تیمم کا بھی ذکر فرمایا ہے. ہم اور آپ قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں تو وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد چہرہ دھوتے ہیں، اس کے بعد پھر پورے ہمارے دونوں ہاتھوں کو ہم دھو لیتے ہیں، پیر کو دھوتے ہیں، اس کے بعد سر کا مسح کرتے ہیں. یہ 4 چیز ہیں. یہ 4 چیز قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ فرض ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن سے ہٹ کر حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو وضو کے طریقے اور اسی طریقے سے تیمم کا طریقہ. تیمم کہتے ہیں جب پانی نہیں ملتا ہے تو پانی نہ ملنے کی صورت میں آپ کو تیمم کرنا ہے جی. اور تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس طریقے سے وضو کرتے وقت ہم بسم اللہ کر کے ہاتھ سے شروع کر دیتے ہیں دھونا، اسی طریقے سے پانی نہ ملنے کی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ کر کے آپ زمین پہ ہاتھ ماریں، پاک زمین پہ ہاتھ ماریں، اور اس کے بعد اس کو ایسا جھاڑ دیں یا تو پھونک ماریں، اور اس کے بعد ایسا اور ایسا کرنے کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیے، آپ کا تیمم ہو گیا جی. آپ کا تیمم ہو گیا. اور تیمم کے بعد پھر وہی دعا پڑھیں جو آپ وضو کے بعد پڑھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو گویا کہ یہ سب ساری چیزیں قرآن سے بڑے ہی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. جو پڑھتے چلے جاتے ہیں اور سنتے چلے جاتے ہیں اور اس کی حقیقت اگر ہم نہ سمجھیں تو یہ ہماری اپنی غلط فہمی ہوگی اور اپنی کوتاہی ہوگی. اس لیے یہ اہم پوائنٹ اور بنیادی باتیں ضروری ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نور تھے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ نور نہیں تھے، وہ تو بشر تھے، انسان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تو کہتے فرشتوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نور نہیں تھے، انسان تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا کہ انسان ہے، اور انسانوں کے ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. تو فرشتوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے تو فرشتوں کی بات انسانوں کو سمجھ میں آنا مشکل. تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے جی. تو اس کا بھی تذکرہ فرمایا اللہ رب العالمین نے. اور دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام مکمل ہو چکا. آپ اس کے اندر یوں سمجھے کہ ایک گلاس پانی لو آپ اپنے ہاتھ میں، اور اس کے اندر پورا پانی پھل کر دو، ایک قطرہ بھی اس میں ڈالنے کی گنجائش باقی نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں مکمل، ایک دم بالکل فنش کمپلیٹ. تو گویا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. اب ہمیں دین اسلام کی فالو کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، نہ کہ دین اسلام کے اندر کچھ تھوپنا ہے. دین اسلام کے اندر تھوپا تھوپی نہیں چل سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. اور حابیل اور قابیل کا بھی قصہ بیان فرمایا. جیسا کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا. حسد ایک ایسی چیز ہے، حسد ایک ایسی بری بلا ہے جو اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا ہے، چاہے جائے کسی اور کو. تو حسد
آپ یاد رکھیے ایک آگ ہے، اور حسد کی آگ میں جو حقیقی آگ میں نہیں جل سکتے ہیں اس سے خطرناک حسد کی آگ ہے، اس لیے اسے بچنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری حدیثوں میں اسے ترغیب دلایا ہے، اور حسد سے بچنا ضروری ہے، اور ایک مومن اور ایک ایمان والوں کے لیے تو ضروری ہے حسد سے۔ بھائی اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے روح کو اور اپنے آتمے کو پاک رکھو، اور حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عناد، ان تمام چیزوں سے دور رہو، اسے بچو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کو سزا کیا ہونی چاہیے۔ سزا، آدمی جو چوری کرتے ہیں نا تو اس کی سزا مقرر کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ کون سی چیز چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اٹھائے قرآن مجید اور پڑھیے تب پتہ چلے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کی بھی تردید کر دیا ہے۔ کس کی؟ ان عیسائیوں کی جو تثلیث کے قائل ہیں، وہ تین کے قائل ہیں۔ جیسے عیسائیوں کے اندر کتنے سارے گروپ ہیں، دیکھیے آپ، اللہ رب العالمین نے کہا 3 نہیں، 30 نہیں، 100 نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اب کوئی بیٹا بنا دے، کوئی بیٹی بنا دے، کوئی کچھ کر دے، وہ کسی کی بات چلنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اس عقیدے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ اور اہل کتاب یہود و نصارہ کی ان چالوں کو بھی مٹایا ہے۔ یہود و نصارہ کیا کیا؟ یہودیوں نے پیغمبروں کو شہید کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو عہد اور جو وعدہ تھا اس کو بھی توڑا۔ یہود و نصارہ نے اللہ اکبر کیا نہیں کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایسے سوال کر بیٹھے انہیں یہودیوں نے، جو سورہ مائدہ نازل ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک دسترخوان قائم کر دو جس میں مختلف قسم کی کھانا بھرا ہوا ہو، تاکہ ہم مان لیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں، تاکہ ہم مان لیں آپ اللہ کی جانب سے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے مختلف کھانوں سمیت دسترخوان آسمان سے نازل فرما دیا۔ کئی طریقے کھانا اور دسترخوان آسمان سے نازل فرما دیا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے دماغوں میں یہ بات نہیں بیٹھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کو بھی نازل فرمایا جی۔ اور مائدہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ وہی خوان، دسترخوان جو اللہ رب العالمین نازل فرمائے۔ تو یہ سب ساری باتیں آج کے اس نماز تراویح کے اندر آئی ہے ہمارے اور آپ کے دماغوں تک قرآن مجید کی روشنی میں، اور 6ویں پارے کی آپ نے تلاوت سنی ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، جو بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں اور مختصر طور پر اس کی تشریحات سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بہنوں کو، بھائیوں کو، اور جو بھی یہاں پر خواتین شرکت فرماتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو ان کے آنے اور یہاں پر نماز پڑھنے، تراویح میں شامل ہونے اور اس طریقے سے مختصر تفسیر کے اندر شریک ہونے، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کے اندر خوشحالی نصیب عطا فرما، اور آنے والی زندگی کو اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے تو آسان بنا دے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔